السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، 1 ماہ گزار چکی ہے میرے ساتھ۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے قید میں رکھا، زبردستی نکاح کیا، میں سچ۔ چپ، خبردار اپنی زبان سے میرا نام لیا تو۔ وہ آج اپنا بدلہ پورا لے چکا تھا۔ اس کے باپ سے۔ مہرا گل نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا جس نے قید میں رکھتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور اب اتنا بڑا الزام۔ تم کیوں میرے کردار پر داغ لگا رہے ہو؟ سچ بتا رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں۔ اس نے جھوٹی تصویریں دکھائیں۔ اچانک پیچھے کچھ گرنے کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو وہ بے ہوش گری ہوئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھا۔ گھر کے ماحول میں اسے کچھ گھٹن سی ہو رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ پاکستان آنے کے بعد گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ کینیڈا رہتی تھی اسے باہر گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ گھر کا ماحول اسے وہاں بھی چبھتا تھا۔ یہاں پاکستان آ کر ماحول، کھانے اور آب و ہوا کی تبدیلی سے وہ کافی بیمار ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے 1 مہینہ بیڈ ریسٹ پر گزارا تھا، پر اب گھر رہ رہ کر اس کا دماغ الجھ رہا تھا۔ اسی لیے وہ کچھ دیر سکون چاہتی تھی اور کھلی فضا میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک اٹھائی اور برش، پینسلز وغیرہ پرس میں رکھ کر تیار ہونے لگی۔ کہاں جا رہی ہو میرا بیٹا؟ صدیقی صاحب جو اس وقت رائمہ بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں چائے پی رہے تھے، میرا کو گیٹ کی طرف جاتا دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ان کے سوال جواب کرنے کی عادت مہرا کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میں لارنس گارڈن جا رہی ہوں اسکیچنگ کرنے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ جواب بتا کر وہ رکی نہیں تھی۔ جو ہی اس نے قدم بڑھائے، ایک بار پھر صدیقی صاحب نے اسے ٹوکا۔ تمہاری طبیعت ابھی بہتر ہوئی ہے، باہر جا کر دوبارہ خراب ہو سکتی ہے، تمہیں راستوں کا علم بھی نہیں ہوگا۔ 10 سال تو ہو گئے پاکستان سے دور رہے، اکیلی مت جاؤ، ردا کو ساتھ لے جاؤ۔ صدیقی صاحب چائے کا گھونٹ لیتے اس کی فکر میں بولے۔ ان کے انداز میں فکر جھلک رہی تھی، مگر ان کے تفکر کی مہرا کو بالکل پرواہ نہیں تھی، نہ ضرورت تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، اور ویسے بھی ان 10-11 سالوں میں کچھ بھی نہیں بھولی بابا، کچھ بھی نہیں۔ وہ سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ آخری جملہ اس نے رائمہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا لہجہ بظاہر تو نارمل لگ رہا تھا، مگر اس کی بات کے پیچھے بہت گہرا مفہوم تھا۔ انہیں حیرت زدہ چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ڈرائیور کو لارنس گارڈن جانے کا کہتی وہ اپنی اسکیچ بک اور پرس سنبھالتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ مہرا کانچ کی کھلی کھڑکی سے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے لاہور کا خوبصورت موسم بھی اپنی ہی طرح اداس لگ رہا تھا۔ خزاں کا موسم عروج پر تھا، اور اس کے دل کا موسم بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 10 سال بعد وہ لاہور کی سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان 10 سالوں میں اس نے اپنے گھر کو بہت مس کیا تھا، اپنے شہر کو بھی بہت یاد کیا تھا، مگر پھر اس کی سوچوں کا دھارا اس سمت بہنے لگا جو اسے ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ 12 سال پہلے اس کی دنیا مکمل ہوا کرتی تھی، سب کچھ خوبصورت تھا، مگر پھر نہ جانے اس کی زندگی اس سے کیوں ناراض ہو گئی، اور وہ اب تک کبھی خوش نہیں ہو پائی تھی۔ لارنس گارڈن میں آج ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے رش نہیں تھا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، اور یہ پرسکون ماحول مہرا کو کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تنہا بینچ پر بیٹھی سامنے موجود درختوں کا اسکیچ بنانے لگی۔ نہایت نفاست سے وہ پینسل چلا رہی تھی۔ اسکیچ بناتے ہوئے بھی اس کی سوچوں کا مرکز اس کا ماضی ہی تھا۔ شام ہونے کو تھی، آسمان نارنجی رنگ کا ہو چکا تھا، خنکی بھری ہوائیں چلنے لگی تھیں، اس کے بال ہوا کے سنگ اڑنے لگے۔ اپنی اسکیچ بک ہینڈ بیگ میں رکھ کر وہ گھر جانے کے لیے باغ جناح سے نکل آئی۔ ڈرائیور کو اس نے کال کر دی تھی۔
مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ آج ورکنگ ڈے تھا، اس لیے رش نہیں تھا اور اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ باغ کا جائزہ لیتی ہوئی پیدل چلتی جا رہی تھی اور اب پچھلے راستے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ باغ کو کھوجتی ہوئی کافی دور نکل آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے پلٹ جائے، مگر پھر سوچوں کے بھنور میں وہ بہتی چلتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ڈرائیور کو واپس آنے میں وقت لگے گا، سو وہ باغ کو آخر تک دیکھنا چاہتی تھی۔ جب اسے لگا وہ کافی دور نکل آئی ہے تو وہ واپسی کا سوچتی مڑنے لگی، مگر اچانک اس کے قدم تھم گئے، کیونکہ اسے اپنے قریب سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی آدمی دبی دبی آواز میں چیخ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور اس آواز کا پیچھا کرتی وہ باغ کے پچھلے گیٹ کی طرف سے نکلی۔ اس نے دیکھا وہاں ایک آدمی تھا جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے قریب دو آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا ہوا تھا۔ تم نے مجھ سے غداری کر کے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں اذلان خان جتنا بڑا گینگسٹر ہوں نا، پولیس بھی میرے سامنے سر اٹھانے سے کانپتی ہے، اور تم جیسے 2 کے انسان نے میری نافرمانی کرنے کی جرت کیسے کی؟ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ وہ شدید غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مہرا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دیوار کی آڑ میں چھپ گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا آئی فون نکالا اور اس منظر کی ویڈیو بنانے لگی۔ چونکہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا، اس لیے ویڈیو میں آسانی سے ان تینوں کے چہرے بھی آ رہے تھے۔ وہ چھپ کر ویڈیو اس لیے بنا رہی تھی تاکہ ان گینگسٹر جیسے خطرناک لوگوں کو جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے بے نقاب کر سکے۔ اس نے صحافت کی پڑھائی کی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ دور دور تک یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ لا علمی میں یہاں آ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ ایک زبردست چیز لگ گئی تھی۔ ویڈیو بناتے ہوئے اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ آدمی بے بسی سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اذلان خان نے وہ خنجر اس کی گردن پر چلا دیا۔ خون فوارے کی طرح اس کی گردن سے بہنے لگا اور وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مہرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا فون ایک آواز سے گر پڑا، اور یہی موقع تھا جب اذلان شاہ اسے دیکھ چکا تھا۔ مہرا کی روح فنا ہو گئی جب اس نے دیکھا وہ ان 2 خطرناک آدمیوں کی نگاہوں کے حصار میں آ چکی ہے۔ وہ شخص جو اب مر چکا تھا، اس کا خون بہہ کر مٹی کی زمین کو رنگین کر رہا تھا۔ مہرا زمین سے فون اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر زمین پر پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر جا گری۔ اس انجان لڑکی کو دیکھ کر اذلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے پورا یقین تھا یہ لڑکی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، تبھی اس کا فون گرا تھا۔ الماس، جاؤ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اپنے ساتھ دوسرے آدمی کو حکم دیتا ہوا بولا تو الماس بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مہرا کی خوف سے جان نکل گئی۔ چھوڑو مجھے۔ جب اس شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا اذلان خان کے پاس لایا تو وہ تڑپ کر بولی۔ اذلان اس لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ فون دو اپنا۔ لڑکی، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ تمہارے ہاتھ سے فون گرا، یعنی تم ویڈیو بنا رہی تھی؟ جلدی سے دکھاؤ اپنا فون۔ الماس اسے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، جبکہ اذلان ہنوز بغیر کچھ بولے اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ تیزی سے چل رہا تھا۔ مہرا الماس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مہرا ان دونوں کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ فون دو اپنا۔ اذلان بھی اب اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اس لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ نہیں دوں گی میں فون، میں یہ سب پولیس کو بتاؤں گی۔
اور ویڈیو ثبوت کے طور پر دکھاؤں گی۔ تم جیسے لوگ جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا، لیکن میں اپنے ملک سے مخلص ہوں، اس لیے میں تم جیسے لوگوں کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ مہرا گل اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، اور اس کی جرت پر اذلان خان اس سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ اتنا کانفیڈنس بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے، شرافت سے فون دو ورنہ خود پچھتاؤ گی۔ وہ اب کی بار نرمی سے بول رہا تھا، مگر مہرا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ چھوڑو مجھے، اگر تم اتنے ہی بڑے گینگسٹر ہو تو ایک ویڈیو سے اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہے۔ اذلان نے چہرے کے تاثرات تلخ کرتے زبردستی اس کے پرس سے فون نکالا اور اسے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ اس کا مہنگا فون اسکرین سمیت چکنا چور ہو چکا تھا۔ آسمان پر سیاہی پھیل رہی تھی اور کافی حد تک اب اندھیرا ہونے لگا تھا۔ مہرا بے یقینی سے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھ رہی تھی، جو اب زمین پر پڑا اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ بس یہی مہرا کا سارا کانفیڈنس ختم ہو چکا تھا، مگر وہ ہرگز کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جو کمزور پڑ جائے وہ مار دیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا، دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے فون توڑ کر تم ثبوت مٹا چکے ہو اور بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں خود جاؤں گی پولیس کے پاس اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں، تمہارا چہرہ مجھے اچھی طرح یاد ہو چکا ہے۔ تمہارا اسکیچ بنا کر میں پولیس کو دے دوں گی۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتی اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل اسے غور سے دیکھتا ہوا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ الماس، کلوروفارم والا رومال نکالو، اچانک اس نے الماس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہرا نے نہ سمجھی سے اذلان کو دیکھا، وہ اپنی زیرک نگاہوں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسی دوران الماس نے اچانک کلوروفارم والا رومال مہرا کے ناک پر رکھ دیا اور پوری شدت سے اس کے ناک پر دباؤ ڈالا۔ مہرا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا دماغ بلینک ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی خاطر تڑپتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں مہرا تڑپتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے گاڑی میں ڈال دو، میں اسے اپنے فلیٹ لے جاؤں گا، اذلان سنجیدگی سے بولا۔ اسے گاڑی میں ڈالنے کے بعد، اس شخص کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد، اذلان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اب اس نے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج قسمت اس پر مہربان ہوئی تھی اور اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہ فلیٹ کی چوتھی منزل تھی، جہاں اس کمرے میں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بے حس و حرکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں لرزیں اور اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے میں بلب کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ وہ فوری آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھوں سے فاصلے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر روشنی کو اپنی آنکھوں میں پڑنے سے روکا تھا اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں حیرت سے نظر گھمائی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ یہ وہ کہاں آ گئی تھی؟ وہ عجلت میں اٹھ کر بیٹھی اور اپنا دکھتا ہوا سر تھام گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ دماغ خالی لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرنے لگی تو دھیرے دھیرے اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ کچھ وقت تنہا گزارنے اور اسکیچنگ کرنے باغ جناح گئی تھی۔ وہاں اس کا سامنا ان گینگسٹر لڑکوں سے ہو گیا۔ اس نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، مگر اس لڑکے نے اس کا فون توڑ دیا اور پھر اس لڑکے نے اسے بے ہوش کر دیا اور شاید وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ پھرتی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کی۔
اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے۔ وہ پھرتی سے بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کی۔ اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے مگر دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، مجھے نکالو یہاں سے، کوئی ہے؟ وہ اب چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ شاید کوئی سن لیتا اور اس کے لیے دروازہ کھل جاتا، مگر ہر جگہ گہری خاموشی تھی۔ کسی پرندے کے بولنے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے کمرے میں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے لگی جہاں سے باہر جا سکے، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت برا پھنس گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنا سر تھام گئی۔ اس کا پرس بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا۔ وہ کمرے کی تلاشی لینے لگی تاکہ کوئی ایسا سرا ہاتھ آئے کہ وہ یہاں سے نکل سکے۔ وہ تلاشی لے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چوکنا ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اذلان خان چہرے پر سنجیدگی سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کارٹن تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا اور کچھ دیگر ضروری چیزیں تھیں۔ اس نے کارٹن زمین پر رکھ دیا اور دوبارہ کمرے سے جانے لگا۔ سنو، رکو، کیوں مجھے یہاں رکھا ہے تم نے؟ جانے دو مجھے۔ مہرا حیرانی سے پہلے وہ کارٹن دیکھنے لگی اور پھر اس نے دیکھا اذلان خان دوبارہ کمرے سے باہر جا رہا ہے اور دروازہ بند کرنے لگا ہے، تو وہ اسے پکارتی بیڈ سے اتری تھی، مگر وہ دروازہ بند کرتا ہوا اس کی بات سنی انسنی کرتا باہر سے لاک کر کے جا چکا تھا اور وہ تڑپ کر دروازہ دوبارہ بجاتی ہوئی رونے والی ہو چکی تھی۔ کارٹن میں موجود سامان دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص اسے اغوا کر چکا ہے اور اب اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس کی ویڈیو بنانے کی؟ میں خود اپنی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ اب کیسے نکلوں گی میں یہاں سے؟ بلکہ مجھے لگتا ہے یہ شخص مجھے اب مار ڈالے گا کیونکہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ بابا کو سب کیسے بتاؤں؟ فون بھی نہیں ہے اب میرے پاس۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ پولیس کو یا کسی کو بھی سچ نہیں بتائے گی؟ لیکن اگر اس نے یہ راز دل میں دفن کر دیا تو ایسے خطرناک لوگ مزید بڑھتے جائیں گے جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ معصوم لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہوں گے۔ وہ اس کشمکش کا شکار تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اذلان خان اپنے اگلے مشن پر تھا جب الماس نے اس سے اس لڑکی مہرا کے بارے میں پوچھا، کیونکہ 2 دن گزر چکے تھے اور وہ لڑکی اب تک فلیٹ میں تھی۔ اذلان سر، اب اس لڑکی کا کیا کریں گے آپ؟ جتنی وہ تیز اور ہوشیار لگ رہی تھی، اور اس کی اسکیچ بک بھی دیکھی ہے ہم نے، وہ جرنلسٹ بھی ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ الماس اذلان سے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے اہم باتیں کر رہے تھے۔ جانتا ہوں وہ میرے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے اس سے کچھ پرانے حساب نکلوانے ہیں۔ وہ دور افق پر دیکھتا ہوا بولا۔ الماس کو اس کی آخری بات کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ مار دیں گے اسے جان سے، کیونکہ اسی صورت وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو سکتی ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیں اس سے خطرہ رہے گا۔ الماس فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، ماروں گا نہیں اسے۔ تم جانتے ہو ہم لوگ اسی کو مارتے ہیں جس کا جرم ہو۔ اس لڑکی نے ایسا جرم نہیں کیا جس بنا پر اسے مارا جائے۔ اذلان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ الماس اب تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اذلان بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا کریں گے آپ اس لڑکی کا؟ ایسے ہی قید رکھیں گے اس فلیٹ میں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نکاح کروں گا اس سے اور پھر اسے اس کے گھر چھوڑاؤں گا۔ اذلان سنجیدگی سے بولا۔
جبکہ اس کی بات سن کر الماس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اذلان جیسا سخت تلخ آدمی نکاح کی بات کر رہا تھا، اور پھر اس لڑکی کو جو ان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، ان کا راز بھی جانتی تھی، وہ اسے خود گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات الماس سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اذلان اتنا نرم دل ہرگز نہیں تھا۔ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ الماس کہا لگاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا اذلان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ میں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ کل نکاح ہوا اور گواہوں کا انتظام کر کے تم میرے فلیٹ میں آؤ گے، سمجھے؟ اذلان اسے حکم دیتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی واضح تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ مذاق کر رہا ہے۔ الماس کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے اذلان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھی کو اچانک سے کوئی دماغی چوٹ آ گئی تھی، تبھی وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اذلان ایک بار پھر چہل قدمی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ الماس اسے تحیر سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور ایک بار پھر اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ وہ سب باتیں اس نے واقعی سچ کہی تھی یا وہ محض مذاق کر رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے والا تھا، وہ یہاں قید تھی۔ اس نے کھلا آسمان بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے شدید گھٹن ہو رہی تھی۔ اب تو وہ واقعی رونے والی ہو چکی تھی۔ شدید بھوک لگتی تو وہ کارٹن کے اندر موجود کھانا کھا لیتی۔ وہ چیخو پکار بھی کرتی تھی، روز دروازہ بجاتی تھی، مگر کوئی رسپانس نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ اس فلیٹ میں اکیلی ہے۔ آج بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ چوکس ہو گئی۔ وہ آج فیصلہ کر چکی تھی یہاں سے بھاگ کر رہے گی، چاہے اسے اذلان نامی اس گینگسٹر سے لڑنا پڑے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس نے بیڈ کے نیچے سے وہ راڈ نکالا جو اسے کل صوفے کے نیچے سے ملا تھا۔ اب قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب سے آ رہی تھی، اور پھر دروازے کا لاک کھلنے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ اذلان خان کمرے میں داخل ہوا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر مہرا فوری وہ راڈ اٹھا کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اذلان فوری چوکنا ہوا۔ جو ہی وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سر پر وار کرنا چاہا، وہ عجلت میں اس سے وہ راڈ پکڑ کر اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ اب وہ راڈ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے کندھے پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس راڈ سے وہ اسے جکڑ چکا تھا۔ پکڑے جانے پر مہرا کی سانسیں اٹک گئیں، اور اس گینگسٹر کے اتنے قریب آ جانے پر اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ او نو، تم تو کچی کھلاڑی ہو مس مہرا، ویڈیو بناتے ہوئے بھی پکڑی جاتی ہو، اور اب مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی پکڑی گئی۔ لگتا ہے مجھے تمہیں کلاسز دینی پڑیں گی۔ وہ اس کے قریب جھکتا مصنوعی تعصب سے بولا۔ یہ لڑکی اسے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ مہرا اب نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے پکڑے جانے کا افسوس نہیں، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کے پکڑے نہ جانے کا دکھ ضرور ہے۔ تم جیسے غدار ہی ملک کے لیے ناسور ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں بولی تھی۔ اس کی باتیں اذلان خان کو اپنے دل میں نشتر چبوتی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا جو وہ کر رہا تھا اس میں ہی بہتری تھی، مگر مہرا کا طنز اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے وہ راڈ پوری طاقت سے زمین پر پٹکا اور مہرا کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ مہرا کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا غدار کون ہے اور کون نہیں۔ فی الحال تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو یہاں سے زندہ سلامت نکلنا تو میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ مجھ سے نکاح کرو۔ اس کے بعد خود میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ تحمل سے بولا اور اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا، جبکہ اس کی بے تکی بات سن کر وہ سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا یہ شخص پاگل ہو چکا ہے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ میں کیوں نکاح کروں تم سے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ اور کیوں کرنا چاہتے ہو مجھ سے نکاح؟ بلکہ یوں کہو، تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نکاح کی آڑ میں۔
وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اذلان بس خاموشی سے غصہ ضبط کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈھیٹ لڑکیاں اور آگے سے زبان چلانے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو، یا نکاح کرو اور رہا ہو جاؤ، یا پھر یہی قید رہو ہمیشہ کے لیے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ جاتے وقت وہ باہر سے کمرہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ مہرا ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ اب تک کیوں نہیں آئے آپ مجھے بچانے؟ وہ اپنا سر تھام کر سسک گئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے لاکھ اختلاف سہی، مگر اب اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا باپ اثر و رسوخ رکھنے والا امیر آدمی تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ ہرگز اذلان جیسے گینگسٹر شخص سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ یقیناً اس کا جسمانی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوگا، تبھی اسے نکاح کا کہہ رہا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکا گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی بے بسی محسوس نہیں کی تھی، اور اب اسے اس واقعی خود پر رحم آ رہا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے اور اب تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ 2 دن کا وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بولو پھر، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ قید میں رہنا پسند کرو گی یا نکاح کر کے آزادی چاہو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہرا غصہ ضبط کیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ہرگز اس کے آگے کمزور بننا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں تو تمہاری دشمن ہوں؟ دشمن سے نکاح کون کرتا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ اذلان اس کے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تمہارے پاس یہی آپشن ہے، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرا وعدہ ہے تمہارا جسمانی فائدہ اٹھانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کروں گا، اور تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا، عزت کے ساتھ۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا نرمی سے بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی جسے مہرا سمجھ نہیں پائی تھی۔ البتہ اس کی آخری بات سنتے ہی مہرا کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اگر میں تم سے وعدہ کروں میں تمہارا سچ کسی کو نہیں بتاؤں گی تو کیا تم مجھے جانے دو گے بغیر نکاح کے؟ وہ تھوک نکل کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اذلان ابرو جھکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، نکاح کرنا ہوگا تمہیں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ مہرا لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنے دنوں میں یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص بہت ڈھیٹ ہے اور وہ اس کے چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے عافیت اسی میں تھی کہ وہ اذلان کی بات مان لیتی، اور پھر اسے کیا کرنا ہے یہ وہ گھر جا کر سوچتی۔ ابھی وہ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے منظور ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ اس کے لیے ابھی صرف یہ اہم تھا کہ وہ یہاں سے آزاد ہو جاتی۔ اذلان اس کے اقرار پر مسکرایا تھا، اور اس کی اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ گہرے راز بھی دفن تھے جسے مہرا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اذلان اسے نکاح کا جوڑا اور جیولری تھما کر اسے کل دوپہر کا وقت دے کر کمرے سے جا چکا تھا، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ دروازہ باہر سے لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ مہرا بے بسی سے آنسو ضبط کرتی ہوئی اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے کبھی اپنا باپ پسند نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی باتوں سے چڑھتی، وہ اس کا خیال رکھتے تھے، مگر اسے ان کا خیال زہر لگتا تھا۔ وجہ یہ تھی اس کی ماں بیماری سے انتقال کر گئی تھی، اور ان کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی اس کے باپ صدیقی صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ شادی ان کی محبت کی شادی تھی۔ وہ اپنی نئی بیوی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مہرا سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ کچھ ہی دن بعد صدیقی صاحب اپنی فیملی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ وہاں رہ کر مہرا نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ وہ دونوں تو اپنے باپ سے محبت کرتے تھے،
ان کی محبت میں صدیقی صاحب کی دوسری شادی کے بعد بھی کمی نہیں آئی تھی، مگر مہرا حساس لڑکی تھی، اس کے دل میں اپنے باپ کی محبت کے لیے دراڑ آ چکی تھی، اور یہ دراڑ اتنے سالوں بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پائی۔ آج جب وہ اس قید میں تھی تو اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی کہ وہ ضرور اس کی گمشدگی پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ بابا پلیز آپ ہی آ جائیں مجھے بچانے۔ وہ انتہا ضبط کے باوجود اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر پائی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کل دوپہر کو نکاح ہوا اور گواہ فلیٹ میں آ چکے تھے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اذلان نے سرد مہری سے نکاح قبول کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس نکاح کے بعد اس کے جذبات تبدیل ہونے والے تھے۔ قبول ہے، مہرا ضبط سے بولی۔ وہ نکاح صرف یہاں سے آزاد ہونے کے لیے کر رہی تھی، اور اس کا دل میں ارادہ تھا یہاں سے جانے کے بعد وہ اس نکاح کو ختم کر دے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ نکاح کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تھوڑی دیر بعد سب فلیٹ سے جا چکے تھے، اب مہرا اور اذلان ہی رہ گئے تھے۔ اذلان فلیٹ کا دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ مہرا کا دل سخت گھبرا رہا تھا، یہ احساس اسے خوفزدہ کر رہا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اذلان جیسے خطرناک گینگسٹر کے ساتھ تنہا ہے۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں بھی آ چکی تھی، سو وہ اپنی حد بھی پار کر سکتا تھا۔ اب وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا مہرا کو نروس کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، تم نے کہا تھا نکاح کے بعد چھوڑ کر آؤ گے، وہ اسے یاد دلا رہی تھی، اور اذلان صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ اپنے دیے ہوئے لباس اور جیولری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ عموماً کبھی کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، مگر یہ نہ جانے نکاح کا اثر تھا یا کسی چیز کا کہ وہ اسے ٹٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جب مہرا نے گھر جانے کی بات کی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ ہاں کہا تھا میں نے نکاح کے بعد تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ اذلان کی بات سن کر مہرا شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ جھوٹ بول رہے تھے نا تم؟ جھوٹا وعدہ کر رہے تھے تم مجھ سے؟ وہ اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس شخص پر اسے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فی الحال تم خاموش رہو مہرا، جب درست وقت آئے گا میں اپنا وعدہ پورا نبھاؤں گا، وہ لہجے میں نرمی لائے بولا۔ مہرا غصے سے وہاں سے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس شخص پر اسے اب ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کمرے کے اندر کی وہ کنڈی لگا چکی تھی۔ اب اسے اذلان کی اس بات پر بھی یقین نہیں رہا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار چکی تھی اور لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اذلان ہی اس کے لیے چند جوڑے لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنا راز دفن کرنے کے لیے اسے مار سکتا تھا، جیسے وہ پہلے بھی ایک شخص کو مار چکا تھا، مگر اس نے الٹا مہرا سے نکاح کر لیا۔ اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کے اندر کی اچھی طرح کنڈی لگا کر وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ غم سے وہ نڈھال تھی اور شدید کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت سی باتوں پر اب پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان نے اب نکاح کے بعد سے اس کے کمرے کے باہر کا دروازہ کبھی لاک نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اس کی ضروریات کے بارے میں اس سے پوچھتا۔ اب تک وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اور ابھی تک اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ مہرا اس شخص سے بیزار ہو چکی تھی۔ اس کا فکر کرنا اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ وہ اس کا دیا ہوا نہ کھانا کھاتی تھی، نہ نئے کپڑے پہنتی تھی اور نہ چیزیں استعمال کرتی۔ اذلان کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنی بیوی بنا چکا ہوں، کیا میں جو اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے؟ اذلان اپنے لیے کافی بنا کر لایا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر کافی پیتا ہوا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ انوکھی کشمکش کا شکار تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ 1 ماہ ہونے والا تھا وہ اس کے ساتھ تھی،
اور وہ صدیقی صاحب پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا ان کی بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا مہرا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ مہرا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے لگا تھا، اور اب شاید وہ وقت آ گیا تھا جب وہ مہرا کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے اور اپنا آخری وار کرے۔ مہرا نا امید ہو چکی تھی، اسے نہیں لگتا تھا وہ کبھی اس قید سے آزاد ہو پائے گی۔ اذلان کی غیر موجودگی میں وہ اس فلیٹ کی تلاشی لیتی تھی کہ اسے کوئی فون مل جائے یا یہاں سے بھاگ جانے کا راستہ، مگر وہ ہر بار مایوس ہوتی۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتا۔ آج دوپہر کو اچانک اذلان اس کے پاس کمرے میں آیا تھا اور اسے تیار ہونے کو کہا تھا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ مہرا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اٹھ چکی تھی اور تیار ہو گئی۔ اذلان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسے اپنا ایڈریس بتانے لگی، مگر وہ پہلے ہی بول چکا تھا، مجھے معلوم ہے۔ اذلان کے کہنے پر وہ حیرت زدہ ہوئی کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم تھا، اور پھر وہ 1.5 گھنٹے بعد اس کے گھر کے باہر گاڑی روک گیا۔ اس کے پیچھے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مہرا صرف پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اب وہ گھر میں کیا تماشا کرے گا۔ صدیقی صاحب جو لاؤنج میں موجود تھے، مہرا کو آتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ مہرا پوری شدت سے ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ کہاں تھی تم مہرا؟ اتنا ڈھونڈا تمہیں، کہاں تھی تم؟ پھر سے اپنے بابا سے ناراض ہو گئی، بتا کر چلی جاتی۔ صدیقی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ اذلان چپتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران رائمہ بیگم بھی وہاں آ گئی اور اذلان کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ آپ کی یہ بیٹی میرے ساتھ بھاگ گئی تھی، اذلان اچانک بولا تو مہرا شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صدیقی صاحب سے دور ہوتی صدمے سے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم میری بیٹی کے بارے میں؟ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ صدیقی صاحب اس لڑکے سے غصے سے پوچھنے لگے جو مہرا کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، 1 ماہ گزار چکی ہے میرے ساتھ، اور آپ اتنی بدنامی کے باوجود اسے سینے سے لگا رہے ہیں۔ واہ، باپ ہو تو آپ کے جیسا۔ اذلان ہنستے ہوئے بولا۔ رائمہ بیگم کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کی بات سن کر مہرا شدید صدمے میں آ گئی۔ صدیقی صاحب غصے سے اذلان کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے قید میں رکھا، زبردستی نکاح کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، یہ بہت بڑا گینگسٹر ہے اور میں اس کا راز جان گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ مہرا روتے ہوئے صدیقی صاحب کو بتا رہی تھی، تمہاری اتنی ہمت، تم جانتے ہو کس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہے تم نے؟ صدیقی صاحب چیخ کر بولے۔ رائمہ بیگم اس صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ اذلان؟ رائمہ بیگم شاکڈ ہو کر اسے پکار رہی تھی اور وہ شدید غصے میں آ گیا۔ چپ، خبردار اپنی زبان سے میرا نام لیا تو۔ اذلان ضبط سے بولا۔ رائمہ بیگم رونے لگی۔ صدیقی صاحب حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ یہ اذلان ہے، میرا بیٹا۔ رائمہ بیگم کے انکشاف پر وہاں پر ہر کوئی شاکڈ رہ گیا، جبکہ اذلان دل ہی دل میں فاتحانہ مسکرایا۔ وہ آج اپنا بدلہ پورا لے چکا تھا اس کے باپ سے۔ مہرا گلے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا۔ ویسے یہ اتفاق بہت حسین ہے، لیکن صدیقی صاحب، یقین کریں آپ کی بیٹی خود میرے پاس آئی تھی اور اس نے خود میرے ساتھ بغیر نکاح کے اپنی خواہش سے وقت گزارا ہے۔ اذلان ڈھیٹ بن کر بولا۔ مہرا کی حالت اب خراب ہونے لگی۔ پہلے ہی وہ کمزور ہو چکی تھی اور اب اس کا الزام برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم کیوں میرے کردار پر داغ لگا رہے ہو؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے اپنا فون آن کیا۔ سچ بتا رہا ہوں، یقین نہیں آتا تو دیکھ لے ثبوت۔ اس نے اپنے فون سے سب کو اپنی اور مہرا کی نامناسب جھوٹی تصویریں دکھائیں۔ صدیقی صاحب یہ بات سن کر شوق میں آ گئے تھے کہ یہ لڑکا رائمہ بیگم کے پہلے شوہر سے ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھے، آج تک اسے دیکھا نہیں تھا۔
अचानक पीछे कुछ गिरने की आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा तो वो बेहोश गिरी हुई थी। सदीकी साहब अजलान को भूलकर मेहरा की तरफ भागे। उसका रंग जर्द पड़ गया था। जफर, गाड़ी निकालो जल्दी, सदीकी साहब चीख कर बोले। मेहरा होश में नहीं आ रही थी। अजलान को भी अब फिक्र होने लगी। वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना चाह रहा था ताकि उसे देख सके उसे क्या हुआ। इतने में वो लोग मेहरा को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। अजलान भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे गया। पहली बार जैसे पत्थर दिल का इंसान नर्म होकर तड़पा था। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उसे शायद इंतकाम में ये सब नहीं करना चाहिए था। जब अजलान भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर आया तो उसे देखकर सदीकी साहब का पारा हाई होने लगा। क्या करने आए हो तुम अब यहाँ? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी बेटी से? मैं इस बात का लिहाज कर गया हूँ कि तुम मेरी बीवी के बेटे हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त मेरे हाथों मर चुका होता। वो गुस्से से उसे देख कर बोल रहे थे। ओह अच्छा, आपकी बहुत गैरत जाग रही है अब अपनी बेटी के मामले में। लेकिन वो वक्त भूल गए जब आपने मेरे डैड के साथ धोखा किया, उनका बिजनेस हथिया लिया और फिर उनकी बीवी को अपनी तरफ माइल करके उनकी तलाक दिलवाकर उनसे शादी की और फिर छुप कर भाग गए, कनाडा में अपना बिजनेस चमकाया और 10 साल बाद वापस आ गए। आपको क्या लगता है मैं भूल चुका हूँ सब? मेरे डैड भूल गए हैं कि आपने दोस्ती की आड़ में उनकी पीठ पर खंजर घोंपा। मेरे डैड ने भी रुसवाई का सामना किया था और अब आप अपनी बेटी की सूरत ये रुसवाई सहेंगे। आज आपकी बेटी की नाजेबा तस्वीरें मेरे फ़ोन में हैं, कल पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होंगी और मैं ये कैप्शन लिखूंगा कि मकाफाते अमल हुआ है बिजनेसमैन सिद्दीकी साहब के साथ। जैसे उन्होंने अरहम खान को रुसवा किया वैसे ही वो खुद भी रुसवा हो गए। अजलान उनके मुकाबिल खड़ा उनकी आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोल रहा था और सदीकी साहब समेत राइमा बेगम भी दंग रह गई थी। वो तासुब से सर झुका गई थी। वो जानती थी उन्होंने गलत किया था। सदीकी साहब सच सुनकर दिल ही दिल में पशेमान जरूर हुए थे। तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? हिम्मत थी तो मुझसे मुकाबला करते, लेकिन तुमने कमज़ोर लोगों की तरह मेरी बेटी को निशाना बनाया। अगर तुमने ये तस्वीरें कहीं अपलोड की तो याद रखना, मैं इस बात का लिहाज नहीं करूँगा कि तुम मेरी बीवी के बेटे हो। सदीकी साहब उंगली उठाकर उसे वार्न कर रहे थे। राइमा बेगम आंखों में आंसू लिए अजलान के पास आई थी। अजलान, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मगर तुम्हें जो मालूम है वो आधा सच है। मैं चाहती हूँ पहले तुम पूरा सच सुनो फिर फैसला करो। राइमा बेगम सिसकते हुए बोली। सदीकी साहब सिर्फ खामोश थे। राइमा बेगम आज 10 सालों बाद अपने बेटे से मिल रही थी और उसे सब सच बताने लगी। राइमा बेगम की शादी उनके घर वालों की पसंद से हुई थी। अरहम साहब मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे, जबकि राइमा बेगम का ताल्लुक अमीर घराने से था। अरहम साहब को दौलत की कशिश हमेशा अपनी तरफ खींचती थी, इसलिए उन्होंने राइमा बेगम से धोखे से वो सब कुछ ले लिया जो राइमा बेगम के बाप ने अपनी बेटी को तोहफे में दे रखा था। राइमा बेगम के नाम 2 घर थे और एक बड़ा कारोबारी दफ्तर भी था। राइमा बेगम अपने शोहर की इस धोखेबाजी पर दिल महसूस कर रह गई थी। अरहम साहब इन घरों को बेचकर पैसा हासिल कर चुके थे और अपना कारोबार शुरू किया था, जहां उन्हें ढेर सारा मुनाफा हुआ। अजलान पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे मुल्क होता था, जबकि राइमा बेगम अपने शोहर के जुल्म खामोशी से सह रही थी। उसके अलावा उनका शोहर औरतों के चक्करों में पड़ गया था। तब तंग आकर राइमा बेगम ने उनसे खुला ले ली थी। उनके शोहर के दोस्त सदीकी साहब की बीवी भी फौत हो चुकी थी, सो उन्होंने राइमा बेगम से पसंद की शादी कर ली और वादे के मुताबिक उन्होंने अरहम साहब से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो सारे पैसे निकलवाए थे और राइमा बेगम के हवाले किए थे, जो अरहम साहब ने अपनी बीवी से हथियाए थे। उसके बाद अरहम साहब ने अजलान के दिल में भी उसकी माँ के लिए नफरत डाल दी थी।
اس لیے وہ کبھی ان سے مل نہیں پایا تھا۔ اذلان کو سچ بتا کر رائمہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اذلان شرمندہ ہو کر رہ گیا کہ وہ صرف اپنے باپ کی بات پر اعتبار کر کے اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا رہا، اور پھر اس بے گناہ لڑکی کو بھی نفرت کی زد میں لے آیا۔ اسے یاد تھا اس نے بھی اپنے باپ کو کئی عورتوں کی طرف مائل ہوتے دیکھا تھا۔ جب وہ انہیں روکتا تو وہ اسے کہتے، تمہاری ماں بھی تو ایسی تھی، پھر مجھے کیوں روک رہے ہو؟ وہ سب غور کر رہا تھا اور اسے اندازہ ہوا اس کا باپ بھی غلط تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنی ماں کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ سن لیا سچ تم نے، مگر افسوس تم نے میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کیا، اس کے لیے تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ صدیقی صاحب ہنوز غصے میں بولے، اور وہ انہیں سچ بتانے لگا تھا کہ اس نے مہرا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، یہاں تک کہ نکاح کے بعد بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب اتنے سالوں بعد اذلان نے صدیقی صاحب کو اپنی فیملی کے ساتھ لاہور دیکھا تھا، تبھی اس نے مہرا کا چہرہ اچھی طرح یاد کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کی صورت صدیقی صاحب کو تڑپائے گا، مگر پھر قسمت نے یوں پلٹا کھایا کہ وہ اتفاقاً خود ہی اس کے سامنے آ گئی، اور وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا کہ وہ لڑکی صدیقی صاحب کی بیٹی ہے۔ تبھی وہ اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب ڈاکٹرز نے بتایا مہرا کو ہوش آ گیا ہے۔ کمزوری اور سٹریس سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، اور اب ڈرپ لگنے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صدیقی صاحب اور رائمہ بیگم اس سے ملنے جا رہے تھے۔ اذلان بھی ان کے پیچھے موجود تھا۔ بابا پلیز آپ میرا یقین کر رہے ہیں نا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا؟ وہ اپنے باپ کو دیکھتی رونے لگی۔ صدیقی صاحب اسے پیار کرتے ہوئے اسے یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ بابا وہ بہت خطرناک ہے، اس نے میرے سامنے قتل بھی کیا ہے، مہرا خوف سے بتا رہی تھی۔ اتنے میں اذلان جو کمرے میں آیا اس کی بات سن چکا تھا، اور پھر اس نے خود ہی سچ بتا دیا کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور جو سب اس نے کیا وہ اس کے کام کا حصہ تھا۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں بلکہ اس نے نقلی روپ دھار رکھا ہے۔ اذلان کا سچ سنتے ہی مہرا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اذلان نے ایک ایک کر کے انہیں اپنی حقیقت بتاتے ہوئے مہرا سے معافی مانگ لی۔ ٹھیک ہے اذلان، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، میری بیٹی کو مزید دکھ نہیں ملنا چاہیے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے تو یہ معاملہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا، اگر یہ چاہے گی تو ہم رخصتی کر دیں گے۔ صدیقی صاحب اب تحمل سے بول رہے تھے۔ مہرا کو اذلان پر جو غصہ تھا اس کی سچائی سننے کے بعد کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد اذلان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ صرف اذلان کے رویے پر غور کر رہی تھی، اور پھر جب اسے اندازہ ہو گیا اذلان صرف ملک کی خاطر برائی کو روک رہا ہے اور ملک سے مخلص ہے اور مہرا کے لیے بھی سنجیدہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ رخصتی کے لیے راضی ہو گئی، جبکہ اذلان ہنوز پشیمان تھا کہ صرف ایک طرفہ بات سن کر وہ انتقام لینے نکل پڑا تھا۔ اگر اپنی ماں کی پہلی بات سن لیتا تو انتقام کی نوبت نہ آتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔